السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا دوست شہزاد خان اور آج کی ویڈیو بنا رہا ہوں آپ لوگوں کے لیے۔ اس کا ٹاپک ہے بہت سنجیدہ، جو کہ ماں باپ سے ریلیٹڈ ہے، اور آج جو بھی کچھ ہو رہا ہے وہ ماں باپ کے لیے ہوگا، بات ماں باپ کے اوپر ہوگی، کیونکہ تاثر ہمیں یہ ملتا ہے جو ہماری آباء و اجداد نے ہمیں بتایا کہ صرف بچوں کا فرض بنتا ہے کہ وہ ماں باپ کی اطاعت کریں، بچوں کا فرض بنتا ہے کہ ماں باپ کو کچھ نہ کہیں، ماں باپ کے ساتھ اف تک نہ کریں۔ یہ قرآن بھی کہتا ہے کہ اف تک نہیں کرنا ماں باپ کے آگے، یہ بات صحیح ہے۔ اس کے علاوہ لیکن ہمارے ہاں جو ایک تاثر ملتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ صرف ڈیوٹی بچوں کی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسے پیش آئیں گے، لیکن قرآن کو اگر ہم غور سے مطالعہ کریں تو اس کے اندر سورہ لقمان کے اندر باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے، 9 نصیحتیں کر رہا ہے، جبکہ ماں باپ کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کے آگے اف تک نہ کرو اور ان کے آگے عاجزی اور انکساری کے ساتھ ان کے ساتھ چلتے رہو۔ صرف 2 باتیں ہیں، لیکن 9 باتیں ایسی ہیں جو باپ بیٹے سے کر رہا ہے۔ ہم نے وہ 9 باتوں میں سے کتنی باتیں ہیں جو بچے اپنے اولاد کے ساتھ کرتے ہیں؟ آج ہمیں اس چیز پہ غور کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے ہمارے لیے۔ اس کے اندر جھوٹ ہے، اس کے اندر شرک ہے، اس کے اندر چلنا کیسے ہے، بات کیسے کرنی ہے، یہ سارے ایٹیکیٹس باپ بیٹے سے بتا رہے ہیں۔ کیا ہم لوگوں نے اپنے فرائض کے اندر یہ شامل رکھا ہوا ہے کہ ہم اپنے بچے کو یہ چیز بتائیں؟ آج کل کو کیا ہوتا ہے، ہم بچوں کے ساتھ بات نہیں کرتے ہیں، بچوں کے ساتھ گیپ پیدا ہو جاتا ہے ہمارا۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچے جو ہے وہ ایک جب جنریشن گیپس آ جاتے ہیں، اس کے اندر باپ تو بہت عالم فاضل بن چکا ہے، لیکن بچے وہیں کے وہیں کھڑے ہیں۔ تو ہوتا کیا ہے کہ بچے جو چیز ہمیں بتانی چاہیے ہم وہ بتا نہیں سکتے، اور صرف ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ ہمارے ساتھ ایک اچھا سلوک کرے۔ لیکن میرے خیال میں اور میری نظر کے اندر یہ چیز ہے کہ انتہائی انصاف نہیں ہے، یہ انصاف کے بالکل اگینسٹ ہے کہ ہم صرف بچوں سے ایکسپیکٹ کریں کہ وہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں، جبکہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، جو ہمیں دینا چاہیے ہم ان کو دے رہے ہیں، کبھی غور ہی نہیں کیا آج تک اس کے اوپر۔ میں جاتا ہوں، زیادہ کر کے دیکھا گیا ہے یہ علماء کرام ہیں، ہم مساجد میں جاتے ہیں، جمعہ پڑھتے ہیں، علماء کرام کو چاہیے کہ ہم بچوں کو ماں باپ کو بتائیں یہ بات، لیکن اکثر دیکھا گیا ہے کہ علماء کرام بجائے بتانے کے وہ بچوں ہی کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر دوستوں میں جائیں یا کسی اور کے پاس جائیں یا کسی سیانے کے پاس جائیں تو وہ بھی یہی بات کر رہا ہوتا ہے کہ بچوں کو یہ کرنا چاہیے، بچوں کو ماں باپ کے ساتھ۔ بھائی ماں باپ کو بچوں کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے؟ حضرت قرآن 2 دفعہ کہتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ کیسے چلنا چاہیے، لیکن باپ بیٹے کو 9 نصیحتیں کر رہا ہے کیسے چلنا ہے دنیا کے اندر۔ کیا ہم بتاتے ہیں اپنے بچوں کو یہ ساری بات؟ آج افسوس کا مقام ہے، افسوس کے ساتھ یہ بات کرنی پڑ رہی ہے کہ ایسی بات ہم بچوں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن ماں باپ کا فرض جو ہے ماں باپ پورا نہیں کر رہے اپنا فرض۔ پھر کیا ہوتا ہے، بچے وہ چیز اس طریقے سے بات نہیں کرتے ہیں، ان کو ایٹیکیٹس کا پتہ نہیں ہوتا ہے، ان کو یہ نہیں پتا کہ بات کیسے کرنی ہے بڑوں کے ساتھ، بتایا نہیں گیا ہے۔ یہ قصور زیادہ کر کے ماں باپ کا ہے، بچوں کا قصور نہیں ہے اس کے اندر، کیونکہ ماں باپ نے وہ انصاف یہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم نے کیسے اپنے بچوں کے ساتھ ٹریٹ کرنا تھا۔ اور اس کے اندر سب سے بڑی جہالت کیا ہے، بزنس مین صبح کو نکلتا ہے گھر سے، اپنے بزنس کے لیے جاتا ہے، بچے یا تو دنیا کے حوالے ہوئے ہوتے ہیں یا پھر اپنی جو ان کی ماں ہوتی ہے اس کے حوالے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے بچوں کو۔ اور یا جو اور لوگ ہیں، مثال کے طور پہ ایک کیب چلا رہا ہے، ٹیکسی چلا رہا ہے، وہ ٹیکسی والا اب صبح کو نکلتا ہے، رات کو 12 بجے گھر آتا ہے، وہ بچوں نے کیا کرنا ہے اس کو کچھ پتہ نہیں اس چیز کے بارے میں، اس نے بچوں کو ٹائم نہیں دیا، اس نے بچوں کو خود اس کو نہیں پتا شاید۔ تو اس کے اندر سب سے بڑا قصور کس کا ہے؟ ماں باپ کا ہے، کہ ان کو خود پڑھنا چاہیے یہ چیز کہ ہم نے بچوں کو کیسے گائیڈ کرنا ہے، کیسے ان کو چلانا ہے، جنریشن گیپس کے نہ آ جائیں اس کے اندر۔ تو پھر ہمارے بچے ڈرگ کر رہے ہوتے ہیں، شیشہ بار میں بیٹھے ہوتے ہیں، جا کے کہیں اور جا کے ٹائم ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں، روڈز کے اوپر جہاں لوگوں نے اس کے اندر سے گزرنا ہوتا ہے، فٹ پاتھ سے وہاں پہ کھڑے ہو کے گپے لگا رہے ہوتے ہیں،
سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں, شراب پی رہے ہوتے ہیں, زنا کر رہے ہوتے ہیں. اس کی ریزن کیا ہے کہ ماں باپ نے اس کو گائیڈ نہیں کیا پوری طرح سے, اور صرف یہ سمجھا ہے کہ بچہ کو چاہیے, اور پھر ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ بچہ میری رسپیکٹ نہیں کرتا ہے. بچے کو جا کے منع کرتے ہیں, بچہ منع نہیں ہوتا ہے. بچہ منع کیسے ہوگا, مجھے بتائیں آپ یہ بات, جب آپ نے بچے کو پراپر ٹائم نہیں دیا اس چیز کے بارے میں. تو میں اپنے آج کی ویڈیو میں کہنے کا مقصد صرف یہی تھا کہ یہ مت دیکھیں کہ بچوں کی فرض بنتا ہے کہ وہ ماں باپ کی طرف کریں. ماں کا گھر کے اندر فرض بنتا ہے, ماں پہلی گود ہے. ہمارے نبی نے کہا ہے ماں درسگاہ, پہلی درسگاہ بچے کے لیے ماں کی گود. مائیں اپنے بچوں سے کیسے بات کرتی ہیں, ان کو چاہیے کہ پولائٹلی بات کریں, پولائٹلی بات نہیں کرتی ہیں. ذرا بچہ کچھ کر دے تو چیخ چلا کے اس کے اوپر پتہ نہیں کیسے اس کے اوپر وہ کرتی ہیں. باپ ہے وہ رات کو آتا ہے, آنے کے بعد ذرا سی بچہ کوئی بات اس کے ساتھ کرتا ہے تو اس کے کئی دفعہ اس کو تھپڑ لگا دیتا ہے, یا اس کو طریقے سے منع نہیں کرتا ہے پیار سے, اس کو سمجھاتا نہیں کسی بات کے اوپر. تو آج کا دوستوں میرا مقصد صرف کہنے کا یہی تھا کہ تھوڑا سا اگر قرآن کے اوپر بھی غور کیا جائے تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ماں باپ کا فرض زیادہ بنتا ہے, اور بچوں کی اتنی کوتاہی بچوں کی نہیں ہے جتنی ماں باپ کی آج چل رہی ہے. ماں باپ بہت بڑے آج اس وقت گھاٹے کے اندر, نقصان کے اندر چل رہے ہیں, جو کہ ان کو ایک وقت آئے گا کہ پتہ چل جاتا ہے. جب وہ بوڑھے ہوتے ہیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہم نے بچوں کے ساتھ آج کچھ کیا نہیں ہے, اس لیے ہمیں کچھ مل بھی نہیں رہا ہے آج. تو میری ریکویسٹ ہے ماں باپ کے ساتھ کہ اپنے بچوں کو وہ تعلیم دینے کی کوشش کریں جو کہ ہمارے نبی نے بتائی ہے. اگر وہ تعلیم نہیں دیں گے, نقصان ان کا اپنا ہے, کسی کا نقصان نہیں ہے. ایک جنریشن ختم ہو جائے گی, ایک جنریشن ختم ہوگی, فیملی ختم ہو جائے گی. فیملی ہمارے بچوں نے کل کوئی فیملی بنانی ہے, انہوں نے آگے قوم کو آگے لے کے جانا ہے. کیسے کریں گے وہ فیملی نہیں چلانے کے لائق, تو وہ آگے قوم کو کیا چلائیں گے. تو سنجیدہ موضوع تھا, اگر کسی کی ہارٹ فیلنگ ہوئی ہو تو میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں, لیکن یہ بہت امپورٹنٹ میسیج ہے. پلیز اس کو اپنے, میری دعا ہوتی ہے ہر دفعہ کہ کاش کسی کے دل میں میری بات اتر جائے, اور اگر کسی کو اس بات کے اندر کوئی ایسی چیز آئی ہو تو میں اس سے معذرت چاہتا ہوں. لیکن اس بات کو سنجیدگی سے غور کیا جائے, اور اس کو پڑھا جائے, اور اس کے اوپر غور کیا جائے, اور بچوں کو وہ تعلیم دی جائے جس کے وہ حقدار ہیں. اس کو ان کے حق سے محروم مت کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.